ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتیۃ الی الکہف. کچھ نوجوان تھے پچھلی امتوں میں جو ایک ایسی بستی میں رہتے تھے جہاں سب کافر تھے. ان نوجوانوں نے اسلام کو قبول کیا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی امتوں کا تذکرہ ہے. جب دین قبول کیا، بت پرستی چھوڑ دی، تو قوم کی طرف سے بہت سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا. جیسے کہ آج بھی اگر کوئی ہندو مسلمان ہو جائے، بتوں کے سامنے جھکنا چھوڑ دے، تو خاندان والے اسے پنپنے نہیں دیتے. تو ان نوجوان نے ارادہ کیا کہ ہم اس بستی کو چھوڑ دیتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں اور ایسی جگہ جا کے رہتے ہیں جہاں اللہ کے دین پر پابندی کے ساتھ عمل کر سکیں. علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی ایسے علاقے میں رہتا ہے جہاں دین پر عمل ممکن نہیں ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ ہجرت کرے. اگر اس میں استطاعت ہے، اگر اس میں طاقت ہے تو اس پر ہجرت کرنا لازم ہے. آپ دیکھ لیں آج لوگ کالز آتی ہیں کہ باس جو ہے وہ فرض نماز نہیں پڑھنے دیتا، تو اس مجبوری سے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں. تو اس مجبوری سے تو وطن چھوڑنا فرض ہے، جاب چھوڑنا کیوں فرض نہیں ہوگا بھائی؟ اب سمجھ میں آنا ختم ہو گیا یہاں سے. اس مجبوری سے ملک چھوڑ دینا کیا ہے؟ واجب ہے. کہ آپ اگر کسی ملک میں فرائض و واجبات کو پورے نہیں کر سکتے تو اللہ کا دین پہلے ہے، باقی سب چیزیں بعد میں. آج فرائض و واجبات کو ہم لوگوں نے بہت ہلکا لے لیا ہے، بہت ہلکا لے لیا ہے. تو اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، اسی طرح جو چیزیں فرض ہیں، داڑھی رکھنا بھی ضروری ہے. اگر آپ کو جاب میں داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تو فتویٰ یہی ہے کہ ایسی جاب پھر آپ کے لیے جائز نہیں. تنخواہ حلال ہے اس کی، کیونکہ وہ تو کام کی دی جا رہی ہے، تنخواہ تو کام کے عوض میں دی جا رہی ہے نا. لیکن آپ کے لیے ایسی جاب کرنا جائز نہیں ہے، وہ آپ کو اجازت نہیں ہے. شریعت نے جو حکم دیا، نبی نے حکم دیا اعفوا اللحیٰ، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اور پوری امت کا اتفاق ہے. لوگ ہلکی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ کر دیتے ہیں کہ یار وہ اصل میں جمعے کی نماز نہیں پڑھنے دے رہا تو کیا کریں، مجبوری ہے. تو یہ اجازت نہیں ہے اس کی. اسی طرح آپ اگر سودی بینک میں جاب کرتے ہیں، انشورنس میں جاب کرتے ہیں، یہ جاب بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں مجبوری میں جائز ہے، تو حرام کھانا جس مجبوری میں جائز ہے وہ بھی اللہ نے قرآن میں بیان کیا. فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، اتنی شدید بھوک میں مبتلا ہو جاؤ کہ مجبور ہو جاؤ اور ڈر ہو کہ اگر یہ حرام نہیں کھایا تو موت واقع ہو جائے گی، ایسی صورت میں وہ حرام حلال ہو جاتا ہے. اور اتنے لقمے کہ غیر باغی ولا عاد، کہ حد سے تجاوز نہ کرے. یہ نہیں کہ اس حرام کے کباب بنا کے کھانا شروع کر دیے، اتنا کہ کمر سیدھی ہو جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن آج ہم نے ایک ضرورت کا جو ہے نا خود سے ایک معیار بنا لیا ہے کہ بہت ساری چیزیں کیا کر دی ہم نے ضروری. ایکچولی یہ بھی ضروری، تو ہر قسم کے مفتی بھی مارکیٹ میں مل جاتے ہیں آپ کو فتویٰ دینے کے لیے. کیونکہ کوئی اسلامی حکومت جو کنٹرول کرتی نا لوگوں کو، علماء کو، کہ بھئی یہ کوئی مستند عالم ہو، ایسا سیٹ اپ اب کیا ہو گیا ہے، ختم. کھولا کھاتا ہے. جاہل سے جاہل آدمی یوٹیوب پہ آ کے بیٹھا ہے. پھر جب آپس میں اختلاف ہوتا ہے تو پھر یہی لبرل لوگ اور حکومت کے اہلکار مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ مولوی آپس میں لڑتے ہیں. آپ کو کیا پتہ ہے اس میں مولوی ہے کون اور کون جاہل ہے؟ اگر آپ ڈاکٹروں کو بھی کھلی چھوٹ دے دیں کہ جو چاہے اپنے کلینک کھول کے بیٹھ جائے تو اس سے زیادہ خطرناک لڑائیاں کس میں شروع ہو جائیں گی؟ ڈاکٹروں میں. وہاں آپ نے کنٹرول کیا ہوا ہے، وہاں آپ نے کیا کیا ہوا ہے؟ کنٹرول. یہاں کھلا کھاتا کھولا ہوا ہے. اور یہ بھی شکر ہے اگر یہ گورنمنٹ کنٹرول بھی کر لینا تو پتہ ہے کیسے کنٹرول کرے گی؟ جاہل ترین آدمی کو کیا بنا دے گی؟ وہ جو ہے نا ہماری مشہور وہ جو سفارشات پیش کرتی ہے، ابے اس کا کیا نام ہے، اسلامی نظریاتی کونسل.
وہ سفارشات پیش کرتی ہے, اس میں شاید ایک آدھ آدمی کوئی ڈھنگ کا ہو, باقی سارے کیا ہیں, بولو بھائی, فارغ. ٹھیک ہے نا. سپریم کورٹ میں وفاقی شرعی عدالت میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جج تھے, بڑے عالم تھے, بہت سوچ سمجھ کے ان کا انتخاب کیا گیا تھا. تو جنرل مشرف نے کیا کیا, جج بدل دیا, اپنی مرضی کا جج لے آیا, کیونکہ انہوں نے سود کے خلاف فیصلہ سنا دیا تھا. تو حکومت کیا کرتی ہے, بھائی یہ والا سمجھ میں نہیں آ رہا, یہ میری مرضی کے خلاف دے رہا ہے, تو آ جا, تو میری مرضی کے مطابق دے گا. وہ جاہل ہوتا ہے. سب الٹے لٹکے ہوئے ہوں گے قیامت کے دن, الٹے لٹکے ہوئے ہوں گے. بہت کم حاکم ایسے ہیں جو جنت میں جائیں گے. حکمرانوں میں بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو کہاں جائیں گے, بولو بھائی, جنت میں. بہت کم. اس لیے نبی نے فرمایا, یعنی جو حاکم بننا یہ معمولی کام نہیں ہے. تبھی جو عدل کے ساتھ حکومت کرے اس کی حدیث میں بڑی فضیلت ہے, کیونکہ عدل کے ساتھ حکومت کرنے میں اپنے مفاد پہ زد پڑتی ہے. ہوتے ہیں عادل حکمران بھی ہوتے ہیں, لیکن بہت کم, اسلامی تاریخ میں بھی بہت کم پیدا ہوئے ہیں. تو جب حکومت آتی ہے تو پھر تقویٰ ایک طرف. تو المیہ ہے, بس اللہ ہی جانے کیا ہوگا. تو کم از کم عوام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بھائی وہ دیکھ کے فالو کریں, کس کی اتباع کر رہے ہیں, کون اس قابل ہے کہ اس کے پیچھے چلا جائے, کون اس قابل ہے کہ اس کے پیچھے نہ چلا جائے. یہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ کسی کے پیچھے نہ چلو, ڈائریکٹ قرآن حدیث پہ چلو. یہ پاگلوں والی بات ہے. جس کو قرآن و حدیث نہیں آتا وہ کہاں سے قرآن و حدیث پہ پورا چلے گا. اور پورا قرآن پوری حدیثیں آنا ضروری ہے, آدھا نہیں کہ اپنے مطلب کی آیتیں آتی ہیں دوسری آیتیں نہیں آتی. اور جس کو پورا قرآن آتا ہے, پوری حدیثیں آتی ہیں, اور قرآن اور حدیث کی زبان میں آتی ہوں, قرآن اور حدیث کی عربی زبان میں, تاکہ اس کو پتہ چلے کہ یہ ترجمہ بھی صحیح ہے کہ نہیں ہے, اور پھر اس میں ملکہ ہو, صلاحیت ہو قرآن و حدیث سے استنباط کی, اس کو عالم کہتے ہیں, اس کو مفتی کہتے ہیں. تو خیر یہ پھر نیا ٹاپک کہیں اور کو چلا جائے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حرام کھانے کی اجازت نہیں ہے. بعض دفعہ علماء یہ کہتے ہیں بینک میں جاب کرنے والے کو, انشورنس میں جاب کرنے والے کو, کہ دوسری حلال تلاش کرتے رہو, جب تک نہیں ملتی اس کو کرتے رہو. تو یاد رکھیں, مفتی کی اس قسم کی رائے دینے سے وہ جاب حلال نہیں ہو جاتی, گناہ پھر بھی ہے, کیونکہ حلال و حرام کرنا کس کا کام ہے, اللہ کا. سوال پیدا ہوتا ہے جب اللہ کا کام ہے تو مفتی صاحب یہ کیوں کہتے ہیں کہ کرتے رہو. وہ اس لیے کہتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ اگر آپ نے چھوڑ دی تو ابھی تو حرام کھا رہے ہو نا, جب آزمائش آئے گی تو ایمان سے بھی جاؤ گے. تو وہ کہتے ہیں ابھی کم از کم مسلمان ہے, جاب چھوڑ دے گا تو کافر ہو جائے گا, اس ڈر سے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کرتا رہے. لیکن وہ حلال پھر بھی نہیں ہوتی, اور اس پہ چترول پھر بھی قیامت کے دن لگیں گے. نہیں آ رہی بات. تو اس لیے جو علماء مشورہ دے دیتے ہیں نا بعض دفعہ کہ آپ حرام کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں, فی الحال کریں جب تک, وہ خیر خواہی میں, ان کو پتہ ہے کہ یہ ہے حرام لیکن یہ چھوڑے گا. تو اگر کوئی آزمائش آئی, روڈ پہ آ گیا, تو پھر برا بلا کس کو کہے گا, اللہ کو. اسلام سے ہاتھ نہ دھو لے. تو وہ بڑی برائی سے بچنے کے لیے ایک مشورتاً یہ ہوتا ہے, یہ فتویٰ نہیں ہوتا کہ یہ حلال ہے, حلال نہیں ہوتی وہ. تو اس لیے ہمارے حضرت یہ کبھی نہیں کہتے تھے کہ جب تک دوسری جاب نہیں مل جاتی تو اس کو باقی رکھیں. مفتی رشید احمد صاحب تھے, وہی ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں کیسے اس کو کہہ دوں بھائی ایک غلط کام جس کو اللہ نے جائز نہیں کہا. وہ یہ مشورہ دیتے تھے کہ بھائی آپ جاب تلاش کریں, اس وقت تک یہ کریں یا نہ کریں یہ میں نہیں کہہ سکتا آپ کو. قیامت کے دن آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے. آپ اگر اللہ کو یہ جواب دے سکتے ہو کہ اللہ چونکہ میری مجبوری تھی, میرے مسائل تھے, تو اس وجہ سے میں یہ کر رہا تھا, تو آپ کے پاس اگر ایسے دلائل ہیں کہ آپ اللہ کو قائل کر سکتے ہیں قیامت کے دن, تو ٹھیک ہے پھر کرتے رہیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے دلائل اللہ کے سامنے نہیں چلیں گے تو پھر نہ کریں. تو اسی پہ ڈال دیتے تھے وہ کہ میں کیوں بولوں کہ کر بھائی, بھائی ہمارے کندھے پہ رکھ کے بندوق کیوں چلا رہے ہو. تو بھائی یہ جو ناجائز اور حرام کا معاملہ ہے یہ ہلکا نہیں ہے, اس کو لوگوں نے بہت ہلکا لے لیا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شریعت کے حکم کو توڑ دیتے ہیں کہ یار کوئی بات نہیں. ایکچولی ایسے بھی لوگ ہیں یورپ میں, وہ خنزیر جو ہے وہ ڈبوں میں پیک کر کر کے گھروں میں کہہ رہے ہیں یار میں وہ میک ڈونلڈ میں جاب کر رہا ہوں تو مجھے وہ برگر پارسل کرنا ہوتا ہے. وہ برگر کس سے بنا ہوا ہوتا ہے, اس میں خنزیر بھی ہوتا ہے, مجبوری ہے جاب تو. یہ خنزیر بانٹنا کہاں سے جائز ہو گیا بھائی,
مجبوری میں. شراب بانٹنی کہاں سے جائز ہو گئی؟ تو دیکھو دنیا جو ہے نا، دنیا یہ آزمائش کی جگہ ہے. اللہ نے مومن کے لیے جنت بنائی ہے، اسی لیے بنائی ہے کہ دنیا میں اس کو آزمائشیں آئیں گی. یہ دنیا کافر کی جنت ہے، مومن کا قید خانہ ہے. آپ یہ چاہتے ہو کہ یہاں بھی مزے اڑاؤ اور وہاں بھی، تو ایسا نہیں ہوتا. ایسا کرو گے تو بولو نا بھائی، کوئی بھی نہیں آئے گا. وہ کافر کہے گا کہ تم بھی خنزیر بیچتے ہو، ہم بھی بیچتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں، تم بس کھاتے نہیں ہو کیونکہ ویسے ہی ابا دادا تمہارے کھاتے ہی نہیں، تمہیں تو ویسے بھی اچھا نہیں لگے گا ہیں، اور درجنوں کھانے کی ویسے ہی اتنی چیزیں ہیں کہ تمہیں کیا ضرورت ہے خنزیر کھاؤ. تو یہ کوئی اتنی بڑی آزمائش تو نہیں ہوئی. کیا خیال ہے؟ تو ہم جہنم میں اور تم کہاں؟ جنت میں. تو اس لیے ناجائز سے بچا کریں. ہاں بعض لوگوں کو تقوی کا ہیضہ ہو جاتا ہے، خود سے جائز ناجائز کے فیصلے بولو بھائی نہ کیا کریں. اور یاد رکھو ہر فیلڈ کے نا ماہرین ہوتے ہیں. ہم نے زندگی گزاری ہے مدرسوں میں، عوام میں، مسائل میں بھی. ہم بڑے بڑے خطیبوں کی تقریریں بھی سنی، ہم نے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. ہمارا گھر بھی مذہبی گھرانہ تھا. ہمارے خاندانوں میں دنیاوی لحاظ سے پڑھے لکھے بھی بہت ہیں. میرے کزن ہیں آرمی میں، ابھی تو میرا خیال ہے کرنل بن گئے ہوں گے. 2 کزن میرے، اور ایک مرچنٹ نیوی میں کیپٹن ہے ہمارے قریبی رشتہ دار. تو ہمارے جو خاندان ہے اور کزنیں بھی پڑھی لکھی ہیں، ڈاکٹر ہیں، ہر طرح کا طبقہ الحمدللہ ہمارے خاندان میں بہت قریبی رشتہ داروں میں دنیاوی لحاظ سے بھی پڑھا لکھا موجود ہے. اور باپ دادا سے جو ہمارا گھرانہ تھا وہ ویسے ہی دینی گھرانہ تھا الحمدللہ. تو میں نے خطیبوں کو بھی سنا ہے ہر طرح. بچپن میں ہم سب جگہ جایا کرتے تھے، سارے جلسے اٹینڈ کرتے تھے. تو کچھ چیزیں انسان تجربے سے سیکھتا ہے، وہ کتابوں میں نہیں ہوتی. وہ کیا تجربہ ہے کہ جو جس فیلڈ کا ماہر ہونا، اس کی معلومات صرف اسی سے لی جائیں، اس کے علاوہ کسی اور سے نہیں لی جائیں. میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے خطیب جو خطابت میں مہارت ہے، تاریخ پہ بڑی ان کو مہارت ہے، حدیث میں بڑی مہارت ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ فتویٰ بھی دینا شروع کر دیتے ہیں جس میں وہ غلطی کرتے ہیں. حالانکہ فتوے کی فیلڈ یہ الگ ہے، اس کے لیے الگ اصول ہیں، ضابطے ہیں، بالکل ایک الگ. اس میں بھی قرآن و حدیث میں مہارت بھی ہوتی ہے اس کو، لیکن اس میں اس کو فن افتاء سکھایا جاتا ہے. تو اب کیا کرتے ہیں، بعض لوگوں کی یہ فیلڈ نہیں ہے مگر وہ اس فیلڈ میں بھی کیا کرتے ہیں، رائے دینا شروع کرتے ہیں. اور اس میں میں نے بعض بڑے بڑے علماء دیکھے ہیں. میں عمرے پہ گیا تو ایک بہت بڑے عالم تھے کہ ابھی بھی ہیں، بڑے عالم ہیں، نام نہیں لوں گا، سب جانتے ہیں ان کو. میری ان سے ملاقات ہوئی. ان کے وہ سیاسی سطح پہ بھی ہیں، یعنی ان کی ایک ویلیو ہے سیاست میں، اور وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. وہ جو مشہور عالم ہیں حضرت مولانا طالب صاحب، ان کی بات نہیں کر رہا، ان کے علاوہ کوئی اور ہیں. میری ان سے عمرے پہ کبھی ملاقات نہیں ہوئی. تو وہ سفر میں تھے، تو ایک دن ہماری گپ شپ ہو گئی آپس میں. ایک ہی کمرے میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے. عربی پہ ان کو بڑا عبور. تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک شخص آیا مسئلہ پوچھنے کے لیے. تو میں نے تو اس کو یہ مسئلہ بتایا. میں نے کہا یہ 100% غلط بتایا آپ نے، حالانکہ وہ مجھ سے سینئر ہیں علم میں. کہنے کیسے غلط بتایا؟ اب بحث شروع. تو میں نے دلائل سے ان کو قائل کیا، اور وہ مانے کہ یہ کیا ہے، میری رائے 100%. اور وہ مسئلہ بھی نکاح اور طلاق کا تھا، بہت اہم مسئلہ، بیوی کے حلال یا حرام ہونا. ان کی رائے یہ تھی کہ ایسے طلاق نہیں ہوتی. تو میں نے ان کو بتایا کہ طلاق واقع ہو گئی ہے اور آپ نے غلط فتویٰ دیا ہے. اب دیکھو ایک انسان ایک علم میں آگے بڑھتا ہے نا، تو اس کو خود بھی احساس بعض دفعہ نہیں ہوتا کہ میں اس میں غلطی کر سکوں. کہتے ہیں بھائی میں بھی تو جانتا ہوں، وہی کتابیں اس نے پڑھی ہیں، وہی ہم نے پڑھی ہیں. تو میری ان سے بحث ہوئی نا، تو وہ قائل ہوئے کہ میں نے وہ طلاق کا مسئلہ غلط بات. میں نے کہا دیکھیں جو جس کی فیلڈ ہے نا وہ اسی پہ جچتی ہے. آپ کی یہ فیلڈ بولو بھائی نہیں ہے. آپ نے کہاں سے تخصص کیا، کس مفتی کی نگرانی میں بیٹھ کر آپ نے مسائل سیکھے ہیں، مسائل کو حل کرنا، اس کی پریکٹس کرنا، یہ تو ایک فن ہے باقاعدہ. صحابہ میں بھی سارے مفتی نہیں تھے، رجوع کیا کرتے تھے چند مخصوص صحابہ کی طرف کہ وہ بتائیں گے مسائل. اور پھر ان میں بھی بڑے بڑے صحابہ پریشان ہو کر اپنے بڑوں سے رجوع کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ
ایک صحابی کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں نے رخصتی سے پہلے اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دے دی ہیں. کیا کر دیا ہے؟ اب رخصتی سے پہلے 1 طلاق سے نکاح ختم ہو جاتا ہے, عدت بھی ختم. جب دوسری دیں گے تو وہ لگے گی نہیں, کیونکہ بیوی بالکل بائن ہو گئی ہے, الگ ہو گئی ہے, عدت بھی ختم ہو گئی ہے. تو اس طرح سے دیں گے تو 3 طلاقیں واقع نہیں ہوں گی. لیکن جس نے دی تھی اس نے یوں کہا تھا تمہیں 3 طلاقیں ہیں, وہ اکٹھی 3 ڈال دی اس کے اوپر. اس کے بارے میں نہ قرآن میں ہمیں کچھ ملتا ہے اور نہ حدیث میں کہ یہ کتنی ہوں گی. تو صحابی کے پاس آئے, وہ پریشان, وہ حضرت ابو ہریرہ کے پاس گئے. اور میں بھول گیا, بہت پہلے یہ واقعہ ہم نے, بلکہ میں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا بھی ہے, طلاق ثلاثہ والی جو میری کتاب ہے وہ ابھی چھپی نہیں ہے, کمپوز ہوئی ہوئی ہے. تو اب وہ صحابہ پریشان کہ اس کو ہم 1 قرار دیں یا 3. تو حضرت ابو ہریرہ کے پاس آئے, کہا قد جاءت کا معضلہ, ایک مشکل مسئلہ آ گیا ہے آپ کے پاس, اس کو حل کریں. کیا کریں بھائی, ٹھیک ہے نا. اور بھی صحابہ تھے. تو ایسا بہت ہوا ہے صحابہ کے دور میں, مسئلہ پوچھا گیا, کیا ہو گئے, پریشان. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا, بڑا دلچسپ واقعہ ہے, اس کو آپ غور سے سنیں. کہنے لگا کہ ایک آدمی کی جو بیوی ہے اس کی موت واقع ہو گئی ہے, شوہر کی موت واقع ہو گئی ہے رخصتی سے پہلے. شادی ہوئی, رخصتی ہوئی نہیں ہے, اور بندے کا انا للہ ہو گیا. عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا, عبداللہ بن مسعود پریشان. اب قرآن میں کیا ملتا ہے کہ رخصتی کے بعد اگر طلاق دی ہو تو پورا مہر, رخصتی سے پہلے اگر طلاق دی ہو تو آدھا مہر, ٹھیک ہے. اور اگر سرے سے مہر پہلے سے متعین تھا ہی نہیں, نکاح ہو گیا, تو رخصتی کے بعد اگر طلاق ہے تو مہر مثل, یعنی جتنا اس کی خاندان میں عورتوں کو مہر ملتا ہے اتنا دینا پڑے گا. اور رخصتی سے پہلے اگر طلاق دی ہے تو چونکہ مہر متعین تھا ہی نہیں نا, تو آدھا کہاں سے ہوگا, تو کچھ جوڑے دینے پڑیں گے. متعوہن, ایک جوڑا دینا پڑے گا, اور تھوڑا سا کچھ جو بھی تفصیل اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے, ایک جوڑا بنتا ہے اس کا. لیکن یہ کنڈیشن ایسی ہے کہ رخصتی سے پہلے طلاق نہیں ہوئی بلکہ شوہر کا انا للہ ہو گیا. اب اس کو اگر طلاق پر قیاس کرتے ہیں تو جوڑا دے دو بھائی وراثت میں سے لے کے, لیکن یہ تو موت ہے, یہ طلاق نہیں ہے. اور اگر ہم پورا مہر واجب کرتے ہیں تو میاں کو ملا کچھ ہے نہیں, عورت تو اپنے گھر میں ہے, وہ آئی ہے نہیں, جس چیز کا مہر تھا وہ چیز ہی نہیں ملی, وہ بیگم تو اپنے گھر میں ہے, تو کیوں اس کو مہر کیوں ملے گا بھائی, بہت مشکل ہے. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اجتہاد کروں گا. کیا کروں گا؟ غور و فکر کروں گا. ان کان صوابا فمن اللہ, اگر درست نتیجے تک پہنچ گیا تو اللہ کی طرف سے, اگر غلطی ہوئی تو میری طرف سے. غلطی کس کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں؟ آج غلطی ماننے کے لیے تیار ہے بھائی, ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجتہاد کیا اور اس کے بعد بتایا اس کو مسئلہ. لہا مہر مثل نسائہا لا وکس فیہا ولا شطط, پورا مہر ملے گا, ذرا بھی کمی نہیں ہوگی, اور عورت عدت بھی گزارے گی. حالانکہ رخصتی سے پہلے طلاق ہو تو عدت نہیں ہوتی. عبداللہ بن مسعود نے کہا موت ہوئی ہے تو عدت بھی ہوگی پوری. اب یہ بڑا عجیب مسئلہ. تو کسی نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر اسی قسم کا فیصلہ کرتے ہوئے سنا ہے, یعنی حدیث بتا دی انہوں نے. عبداللہ بن مسعود اتنا خوش ہوئے کہ میرا اجتہاد حدیث رسول کے موافق. اس سے پتہ چلتا ہے عبداللہ بن مسعود کس قدر ذہین تھے. اب میں آپ کو لاجک بتاتا ہوں اس نتیجے تک پہنچے کیسے, کہ جب بندہ ہی مر گیا, رخصتی ہوئی نہیں ہے, تو پورا مہر کیوں اور عدت کیوں؟ وہی سوال پیدا ہو رہا ہے, یہ کیوں رہنے دو ایسے ہی ٹھیک ہے جیسے چل رہے تھے نا, زیادہ ٹیکنیکل خشک باتیں تو نہیں ہو گئیں. مجھے لگ رہا ہے آپ کے چہرے سے آپ پریشان ہو رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہو میں یہ باتیں سننے کے لیے تھوڑی آیا تھا, پتہ نہیں کیا موضوع چھیڑ دیا. تو اب تو چھیڑ دیا, اب مکمل تو کرنا پڑے گا.
اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ احناف نے اس کی ایک وجہ بیان کی ہے, لاجک بیان کی ہے, ہدایہ میں اس کی وجہ لکھی ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ میاں بیوی میں جب نکاح ہوتا ہے نا تو وہ کب تک کے لیے ہوتا ہے؟ جب تک دونوں میں سے کسی ایک کی موت نہ ہو جائے, اتنے ٹائم کے لیے نکاح ہوتا ہے. صحیح ہے نا؟ اب وہ موت 100 سال بعد بھی ہو سکتی ہے, 90 سال بعد بھی ہو سکتی ہے, 40 سال بعد بھی ہو سکتی ہے, 4 دن کے بعد بھی ہو سکتی ہے, 1 گھنٹے بعد بھی ہو سکتی ہے, 1 سیکنڈ بعد بھی ہو سکتی ہے نکاح کے. تو نکاح ہوا اور شوہر کا انا للہ ہو گیا, اس کا مطلب یہ نکاح اپنی مدت پوری کر کے ختم ہوا ہے, لہذا یہ تکمیل کو پہنچا ہے. اور جب کوئی چیز تکمیل کو پہنچتی ہے تو تمام لوازمات کے ساتھ. جبکہ طلاق کا مطلب کیا ہے؟ نکاح کو انتہا تک پہنچنے سے پہلے کٹ آف کر دینا, ختم کر دینا. تو موت کو طلاق پر قیاس بولو بھائی نہیں کیا جائے گا. کیا دماغ تھا یا نہیں تھا؟ میں نے کل حدیث سنائی تھی نا, نبی نے فرمایا رب حامل فقہ غیر فقیہ, بہت سے لوگ حدیث جانتے ہیں لیکن ہر آدمی کی مینٹل اپروچ ایک جیسی نہیں ہوتی. آپ نے سب کو ایک جیسا بنا دیا کہ ہر آدمی کو حدیث پکڑا دو, وہ خود مطلب سمجھتا ہے. اور ان مولویوں نے اپنی دکانیں چمکانے کے لیے 2 حصوں میں امت کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے کہ کچھ فقیہ ہیں کچھ غیر فقیہ ہیں. یہ مولویوں نے نہیں, یہ کس نے کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے. اور مولوی اپنی دکان نہیں چمکا رہا, اگر اپنی دکان چمکا رہا ہوتا تو اخپل طریقے سے اپنی تحقیقات پبلک کے سامنے پیش کر رہا ہوتا. وہ لے کر آ رہا ہے تمہیں ان مجتہدین کی رائے کی طرف جن کو پوری امت نے فالو کیا ہے. جو مجتہدین کی طرف لے کر آ رہا ہے اسے دکان چمکانے والا کہہ رہے ہو, اور جو مجتہدین سے ہٹا کر اپنی رائے پیش کر رہا ہے اس کو تم کہہ رہے ہو دکانیں بند کر رہا ہے. دکانیں بند نہیں کر رہا, وہ اپنی دکان کھول رہا ہے. دیکھو بازار میں دودھ کی کئی دکانیں ہوں, ایک آدمی کھڑا ہو کر کہے کہ نئی دکان کھولنے کی ضرورت نہیں ہے, پہلے سے پرانے دکاندار ہیں, میں جانتا ہوں ان کے پاس بڑی تگڑی بھینسیں خالص دودھ ہے, یہیں سے خرید لو. دوسرا آ کے اپنی دکان کھولتا ہے, اس کو پتا ہے کہ جب تک وہ بند نہیں ہوگی میری دکان چلے گی نہیں. اب وہ ان سب دکانداروں کے خلاف تقریر کر رہا ہے. لیکن ایک آدمی کی اپنی دکان نہیں ہے, وہ ان تمام دکانداروں کی حمایت کر رہا ہے کہ بھائی یہ پہلے سے ہے تو اس کی دکان کیوں چلا رہے ہو. تو اب بتاؤ دکان چلانے والا کون ہوگا؟ وہ پہلا یا دوسرا؟ وہ دوسرا ہوگا جو نئی دکان کھول رہا ہے. تو یہ جو علماء ہے نا اس وقت, ان کی اپنی کوئی دکان نہیں ہے, تبھی ان کی اپنے کوئی تحقیق نہیں ہوتی. اس لیے نہیں کہ یہ اندھے مقلد ہیں, اس لیے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تحقیق کا کام امت پہلے کر چکی ہے, اس سے فارغ ہو چکی ہے. انہی تحقیقوں میں سے کسی ایک پر اعتماد کرو اور دوسرے پر تان و تشنیع مت کرو. لیکن یہ کہتے ہیں نا 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 وہ سب ایسے ہی تھے, ان کو قرآن و حدیث کا پتہ نہیں تھا, ہم لائیں گے اپنی تحقیق مارکیٹ میں. تو یہ دکان نئی دکان کھولنے کے موڈ میں, اور ایسے ایک دکاندار نہیں ہے, درجنوں ہیں. اس وقت مارکیٹ میں بہت سارے ایسے دکاندار چل رہے ہیں, اور ان میں آپس میں جو اختلاف ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ تو یعنی عقائد میں بڑے بڑے اختلافات آتے ہیں ان کے درمیان. تو خیر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فتویٰ دیا, وہ کیا فتویٰ دیا؟ لہا مہر مثل نسائها, پورا مہر ملے گا. تو مسئلہ یہی ہے کہ اگر کسی عورت کا نکاح ہوا اور رخصتی سے پہلے شوہر کا انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا تو عورت کو مہر بھی پورا ملے گا اور عدت بھی بولو بھائی گزارنی پڑے گی. خیر ہم کہاں چلے تھے, کدھر نکل لیے؟ تو یہاں سے بات آئی تھی کہ بھائی شریعت پہ چلنا فرض ہے, ہاں لیکن خود سے یہ فیصلہ نہ کیا کرو. بعض احکام شریعت کے ایسے ہوتے ہیں جو بذات خود حرام نہیں ہوتے, کسی حکمت کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں, جن کو حرام لغیر ہی کہا جاتا ہے, تو وہ بحالت مجبوری جائز ہو جاتے ہیں. صحیح ہے نا؟ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو حرام لعین ہی ہوتے ہیں, جیسے شراب حرام لعین ہی ہے, وہ بالکل جائز نہیں ہے. زنا حرام لعین ہی ہے, لعینی کا مطلب وہ خود ہی حرام ہے, وہ کسی وجہ سے نہیں, وہ ویسے ہی حرام ہے, چاہے اس میں کتنے فائدے ہوں پھر بھی وہ حرام ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ داڑھی کٹانا یہ حرام لعینی ہی ہے, وجہ سے نہیں, بس یہ تغییر خلق اللہ ہے, یہ بہرحال ناجائز ہے. معذرت جن کی داڑھی نہیں ہے بھائی, میں ان کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں. لیکن جو مسئلہ ہے وہ تو ہے نا, نماز چھوڑنا کسی قیمت پہ جائز نہیں ہے. تو رمضان کا روزہ چھوڑنا یہ بھی فرض لعینی ہی ہے, صحیح ہے نا, یہ لازمی ہے. لیکن کچھ احکام ایسے ہیں جو کسی وجہ سے ہیں, وہ وجہ ہوگی تو وہ ہوں گے, وہ وجہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے.
تو ان کی ڈیٹیل ہے, بہت تفصیل ہے, تو اس لیے خود یہ فیصلہ نہ کیا کریں. بعض لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے, اپنی طرف سے وہ چیزوں کے ناجائز, جیسے میں نے مثال دی تھی, ایک آدمی کمپیوٹر کا کاروبار کر رہا ہے, تو اس نے دوسرے نے جا کے فتویٰ دیا یہ کمپیوٹر کا کاروبار حرام ہے. میں نے کہا آپ مفتی ہیں؟ کہہ رہے نہیں میں مفتیوں کو مانتا ہی نہیں. میں نے کہا دلیل کیا ہے یہ کاروبار حرام ہے؟ اس نے کہا قرآن میں صاف آتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, کہ گناہوں پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون مت کیا کرو. تو اس نے کہا یہ جو کمپیوٹر ہے نا, اس کا زیادہ تر استعمال گناہوں میں ہو رہا ہے. ٹی وی دیکھ رہے ہیں, اس میں فلمیں دیکھ رہے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہے ہیں. موبائل کا بھی یہی ہے. اور پھر آج کل کے مولوی ایسے ہو گئے ہیں, حلال کر دیا ہر چیز کو اپنے فائدے, اپنے خود بڑے بڑے موبائل رکھے ہوتے ہیں نا, اس لیے ڈرامے. تو میں نے ان سے کہا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ جو اسلحہ کا کاروبار ہے یہ بھی حرام ہے. بہت سارے لوگ اس بندوق سے کیا کرتے ہیں؟ قتل بھی کرتے ہیں. چاقو کا کاروبار بھی کیا ہونا چاہیے؟ چھری تیز کر کے دینا بھی ہو سکتا ہے وہ مرغی کے بجائے کسی انسان کی گردن کاٹنے جا رہا ہو. تو علماء نے ایک اصول اور ضابطہ بیان کیا ہے کہ کسی چیز کی ساخت ایسی ہے کہ وہ حرام کے علاوہ کسی اور چیز میں استعمال نہیں ہو سکتی, تو اس کو بیچنا حرام ہے. لیکن ایک چیز کی ساخت ایسی ہے جو دونوں کاموں میں استعمال ہو سکتی ہے, تو پھر اس کو بیچنا حرام میں تعاون نہیں کہلائے گا, اس لیے کہ اس کا حرام میں استعمال کرنا وہ اس کا اپنا عمل ہے. بہت مشکل بھائی, بہت مشکل ہے سمجھانا. تو میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں کہ خود سے فیصلے نہ کر لیا کریں, کیونکہ بعض دفعہ انسان اس سے خود سے. اب ایک صاحب نے کیا سنا, وہ کہیں تحقیق پڑھی کہ نیسلے کمپنی کی جو پانی بیچ رہی ہے اس میں پتہ نہیں کیا انہوں نے تحقیق پڑھی کہ وہ اولاد کے جرثومے ختم کیے جا رہے ہیں, اسے پینے سے اولاد نہیں ہوتی. یہودیوں کی دجال آ رہا ہے, وہ سب ملا کے نا ایک انہوں نے وہ دجال کی جال کی سازش, اور وہ نیسلے اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کی جو پانی آ رہا ہے اس میں یہ, اور پولیو کے قطرے اور پتہ نہیں کیا بنا کے نا وہ پڑھ کے پاگل ہو گئے بالکل ہی. اب ان کا اپنا پانی کا بڑا بہترین پلانٹ تھا, وہ پلانٹ انہوں نے کیا کر دیا بند, کہ یہ پانی تو لوگوں کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے, اور روڈ پہ آ گئے. کافی دن کے بعد ملے, میں نے کہا کیا ہوا؟ کہہ رہے میرا تو سارا کاروبار کا بیڑا غرق ہو گیا, کیونکہ ہم نے سنا تھا اس پانی میں کیا ہے نقصان دہ, اور ہم نقصان دہ چیز لوگوں کو پلا رہے ہیں, تو یہ تو حرام ہے. میں نے کہا لوگ گٹکے کھلا رہے ہیں خیر گٹکے تو جائز نہیں ہے. اور میں نے کہا اللہ کے بندے, پانی میں نقصان کا مطلب جو اگر یہ نقصان دہ پانی ہے بھی, اول تو یہ اولاد ختم ہونا یہ سب چیزیں تو کہیں ثابت نہیں ہے, کوئی اس کی رپورٹ تو ہے نہیں, ہو کسی ڈاکٹر نے پیش کی ہو تو دوسرے ڈاکٹر اس کی نفی بھی کر رہے ہیں. لیکن یہ بند کرنے سے پہلے کسی مفتی سے پوچھ تو لیتے کہ یہ کاروبار جائز بھی, کوئی بھی مفتی اس کاروبار کو ناجائز بولو بھائی نہیں کہتا. بعض چیزوں کا جو نقصان ہوتا ہے نا, وہ نقصان کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ بہت عرصے کے بعد جا کے اس کا نقصان ظاہر ہوتا ہے, اور اس کے فائدے فوری ہوتے ہیں. مثلاً کسی کو پانی پلا کے اس کی پیاس بجھا دی, یہ اصل فائدہ ہے جو کمپنیوں کے پانی سے مقصد ہے. اب اس میں منرلز چونکہ کم ہیں, اس میں جو دھاتیں ہونی چاہیے وہ کم ہیں, لہذا وہ اتنا طاقتور نہیں ہے جتنا دوسرا پانی ہوتا ہے. تو اس طاقت کی کمی کی وجہ سے آہستہ آہستہ بال سفید ہونا اور یہ بیماریاں شروع ہوتی ہیں, جو تحقیق ہے واللہ عالم, جو لوگ کہتے ہیں واللہ عالم. تو اس بیس پہ وہ ناجائز تھوڑی ہو جائے گا, کیونکہ اس کو یہ نہیں کہا جائے گا یہ پانی بیماریاں پھیلا رہا ہے. فقہی لحاظ سے نہیں کہیں گے ہم, یہ کہیں گے یہ پانی کیا کر رہا ہے, لوگوں کی پیاس بجھا رہا ہے. اگر بیماریاں پھیلا رہے ہیں تو وہ اس میں وائٹامنز یا جو بھی منرلز ہیں اس کی کمی ہے, تو وہ فقہی لحاظ سے ہم اس کو کہیں گے کہ جو اس کے فائدے ہونے چاہیے تھے وہ فائدے نہیں ہو رہے. تو کسی کو کم فائدہ پہنچانا یہ حرام تھوڑی ہے. کیا ہو گیا بھائی, کوئی کسی کو پورا فائدہ پہنچاتا ہے, کوئی کسی کو کم فائدہ. اب مثال کے طور پر ایک آدمی بغیر نمک کے روٹی بیچنا شروع کر دے تو نمکیات کی کمی ہو جائے گی نا آپ میں, تو کیا وہ روٹی بیچنا حرام ہو جائے گا کہ نمک کے بغیر والی روٹی کھلا کے لوگوں کو کیا کر رہا ہے بیمار. ہاں, اور روٹی میں زہر ڈال کے کھلائے گا تو کیا ہو جائے گا وہ, تو وہ نمک کی کمی سے جو بیماری آ رہی ہے تو اس بیماری کی نسبت اس روٹی والے کی طرف فقہی لحاظ سے نہیں ہوگی جو بغیر نمک والی روٹی لوگوں کو کھلا رہا ہے. وہ کہے گا نمک الگ سے کھا لے, میں نے کوئی پابندی لگائی ہوئی ہے.
ایک صاحب مجھے کہنے لگے یہ جو لڑکیوں کے آج کل کپڑے بیہودہ قسم کے بک رہے ہیں مارکیٹ میں, یہ ان کی آمدن سب کیا ہے؟ حرام. میں نے کہا پورا طارق روڈ کو آگ لگا دو. پھر کہہ رہے ہیں بیہودگی پھیلا رہے ہیں. میں نے کہا یہ بیہودگی نہیں پھیلا رہے, یہ بیہودگی کم کر رہے ہیں تھوڑی سی. عورت کی ذمہ داری ہے جتنی انہوں نے کم کر دی نا, جو جتنی رہ گئی ہے وہ بھی کم, اتنی اور بھی کم کرے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مثال کے طور پر ہاف سلیوز کرتے انہوں نے بنا کے لڑکیوں کو بیچے. اب انہوں نے اگر وہ یہ بھی نہ بناتے تو پورا جسم کھلا ہوتا. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ باقی تو ہم نے ڈھانپ لیا ہے, بازو اب تم ڈھانپو کسی طریقے سے. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ تو ان کی طرف نسبت ہوگی جسم ڈھانپنے کی. جو کھلا رہ گیا تو اس نے یہ تھوڑی پابندی لگائی ہے کہ یہ کپڑا پہن کر آپ کو مزید چادر اوڑھنے کی اجازت نہیں ہے, تو وہ اس کی اپنی ہیڈک ہے. بہت مشکل ہے بھائی سمجھانا. تو میں صرف یہ مثالوں سے یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ کاروبار کون سا جائز ہے, کون سا ناجائز ہے, تنخواہ کس کی حرام ہے, پروفٹ کس کا حرام ہے, یہ کس پہ چھوڑے بھائی؟ یہ مفتیوں کا کام ہے. اس میں خود فنٹر بننے کی کوشش نہ کریں کہ دیکھو خواتین کے کیسے بیہودہ کپڑے بیچ رہے ہیں, یہ سب ناجائز کما رہے ہیں, غلط کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں تمیز والے کپڑے بیچا کرو, فل آستین کے بیچا کرو, ترغیب دی جائے گی. مگر آمدن کا حلال یا حرام ہونا یہ بالکل ایک الگ ٹاپک ہے.